السلام علیکم لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے فائنلی اتنے ڈیز بعد مالا سٹارٹ کرنا ہے، اور اب صرف مالا 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 ہی ہوگی، سانسوں کی مالا ہی ہوگی۔ اور کیونکہ حالم ختم ہو چکے ہیں اور میں کوئی دوسرا ناول ابھی سٹارٹ نہیں کر رہی، جب یہ مالا ختم ہوگا تو انشاءاللہ میں تب کوئی ناول سٹارٹ کروں گی۔ اگر آپ لوگ مجھ سے کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی پسند کا بھی بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں وہی کر لوں گی سٹارٹ، ورنہ پھر میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ تو حالم کی تو ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہیں، آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ میرے چینل پہ جا کے آپ سن سکتے ہیں، پلے لسٹ بن گئی ہے۔ صرف حالم کی پلے لسٹ نہیں بنی، اور بھی جو ناولز میں نے پڑھے ہیں آپ لوگ اگر وہ سننا چاہو تو وہ بھی سن سکتے ہو، جیسے کہ نمل ہو گیا، عشق آتش، پیر کامل، اور کون سا تھا، یارم۔ اور اس کے علاوہ تو میں نے کوئی نہیں پڑھا فی الحال تو، ہاں بس یہی ہیں، تو آپ لوگ جا کے سن سکتے ہیں میرے چینل پہ۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں آج مالا والا ناول سٹارٹ، اور آج اس کا ہم نے پارٹ 3 پڑھنا ہے، حصہ سوم۔ ہم 2 اس کے حصے پڑھ چکے ہیں، پہلے حصے کا نام تھا لاہور اور دوسرے کا نام تھا مکہ، اور اب ہم تیسرے حصے میں کینیڈا جانے والے ہیں، اور اس حصے کا نام ہے وینکوور۔ یہ کینیڈا کا ایک شہر ہے، تو ہماری کہانی اب ہمیں وینکوور لے کے جا رہی ہے۔ تو آپ لوگ جلدی سے اپنے سیٹ بیلٹس باندھ لیں، تو چلے پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ حصہ سوم، وینکوور، اور یہ جو کس نمبر ہے، یہ 14 ہے، یہ لائک آپ لوگ سمجھنے ہیں چیپٹر نمبر 14 ہے۔ بھاگو اس چنگارتی آواز کی طرف، یہ نصیحت کرتے تھے بوڑھے دانا لوگ نوجوانوں کو کہ جب سامنا ہو کسی عظیم خطرے کا اور لوگ بوکھلا جائیں اور پریشانی سے کسی جعلی پناہ گاہ کی طرف دوڑیں، تب تم بھاگو اس چنگارتی خوفناک آواز کی طرف، بھاگو اس سمت میں جہاں جانے سے تمہیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ صرف اپنے خوف کا سامنا کر کے ہی تم پا سکو گے حقیقی پناہ اور ایک راستہ نجات کا۔ جب ساری دنیا کسی زلزلے کی طرح کڑکنے لگے اور قیامت قریب دکھائی دینے لگے، تب بھاگو اس چنگارتی آواز کی طرف۔ مائیکل میڈے، وائی دا ورلڈ ڈزنٹ اینڈ، ٹیلز آف رینیول ان ٹائمز آف لاس۔ میں زیاد سے طلاق نہیں لے رہی، یہ وہ پہلی بات تھی جو اس نے کہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ موڑے کھڑی تھی، ماہی کو یہاں سے اس کی پشت اور ڈھیلا جوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ان الفاظ پہ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ کیا تم نے وہی کہا جو میں نے سنا ہے؟ وہ بے یقینی سے اٹھ کے اس کے سامنے آئی۔ مالا اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، باہر کی دھوپ میں چمکتی اس کی آنکھیں باہر سبزے پہ جمی تھیں، چہرے پہ زخموں کے نشان ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے۔ میں زیاد سے طلاق لینا چاہتی ہوں، یہ وہ پہلی بات تھی جو تم نے 6 ہفتے پہلے اس وقت کہی تھی جب تم کینیڈا آئی تھیں۔ ماہی نے اس کو کندھے سے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ تمہیں لگتا ہے وہ بدل جائے گا، تمہارے لیے اپنی سیاہ کاریاں چھوڑ دے گا؟ اس کی آنکھیں باہر اگے درخت پہ جمی تھیں، یہ ماہی کے کوٹ یارڈ کا واحد درخت تھا جو ہر موسم میں سبز رہتا تھا۔ وہ پھر سے تم پہ کوئی جادو کر رہا ہے نا؟ وہ اف، ماہی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ کچھ اور بھی کہتی، لیکن مالا کا خون تھر تھرانے لگا۔ کہو، مالا نے نمبر دے کے بے دلی سے فون کان سے لگایا۔ کیا تم آج صبح پیر میں فارغ ہو؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیوں؟ کوئی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں کون؟ اس کے ابرو الجھن سے کٹھے ہوئے۔ وہ وینکوور صرف تمہارے لیے آیا ہے، اسے تم سے ملنا ہے، معافی مانگنی ہے، یا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا تم میرے لیے اسے مل سکتی ہو؟ اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ بوجھ سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ بہت سے جذبات ایک ساتھ حلق سے زبان تک آئے، غصہ، بے بسی، فریب دیے جانے کا احساس، لیکن جب ہونٹ کھولے تو بس لبوں سے اتنا سا نکلا، وقت اور لوکیشن بھیج رہی ہوں، اسے کہنا آ جائے۔ موبائل نیچے کیا تو ماہی انہی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے مالا؟ اس نے چہرہ موڑ لیا اور پرس پہ سر جھکا کے کچھ تلاش کرنے لگی۔
یہ تلاش کر رہی ہو؟ مالا نے چونک کے سر اٹھایا۔ ماہی ایک ننھی سی ڈبی اٹھائی ہوئی تھی۔ تمہارا کنسیلر جو تمہارے چہرے کے نشان چھپا لیتے، کیا تم ان نشانوں کی وجہ بھول گئی ہو؟ ماہی کی آنکھوں میں بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ ڈبی اس کے ہاتھ سے لی اور پاؤڈر روم کی طرف آ گئی۔ دروازہ بند کیا اور چند گہرے سانس لیے، پھر سنک کے ساتھ ٹھہر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ ماہی کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، اس کا دماغ اس فون کال میں الجھا تھا۔ وہ اس ملاقات کے لیے کیوں راضی ہوئی اور وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ان کے درمیان ایسا تھا ہی کیا جس کے بارے میں بیٹھ کے بات کی جائے؟ اور اس کی معافی کا اب وہ کیا کرے؟ اس کا ذہن بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا تھا اور انگلی مہارت سے کنسیلر چہرے کے ہر حصے پہ لگا رہی تھی جہاں ابھی بھی کوئی نشان باقی تھا۔ بس چند لمحوں کی بات تھی، اس کا چہرہ بے داغ ہو چکا تھا۔ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ذہن نے پھر سے پوچھا۔ ماہر ایک سیاہ سفید اپارٹمنٹ کی راہداری میں کھڑا تھا۔ دیوار گھیر آئینے میں اس کا عکس واضح تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جینز پہنے، بال معمول کے مطابق مادے سے جیل لگا کے پیچھے کیے، ہلکی بھری شیو کے ساتھ خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کلاہی میں گھڑی باندھ رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے جا رہا تھا، وہ جس سے ملنے وہ وینکوور آیا تھا۔ نہیں، میں پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آیا تھا، اس نے اپنی تصحیح کی۔ ذہن نے بہت سے دوسرے نکات پیش کرنے چاہے لیکن اس نے ان کو جھٹک دیا اور سٹینڈ پہ لٹکے ہینگر سے کوٹ اتارا۔ کیا اس سے ملنے جانے کا فیصلہ درست تھا؟ کہیں وہ اس کو کسی خطرے سے دوچار تو نہیں کر دے گا؟ کوٹ پہنتے ہوئے اس نے اپنے عکس دیکھا، اس کے چہرے پہ تفکر بھری لکیریں تھیں۔ وہ کہاں رہ رہی ہے؟ زیاد سلطان اس سے واقف نہ تھا، لیکن اگر ماہر کے اس کو ملنے سے اس کی زندگی کسی خطرے سے دوچار ہوئی، یا اگر زیاد نے ماہر کی وجہ سے اس کو ڈھونڈ لیا تو؟ اس نے سر جھٹکا۔ زیاد سلطان یہاں نہیں تھا، پھر وہ اس کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اسے صرف اس ملاقات پہ فوکس کرنا تھا، اسے ہلال کو ڈھونڈنا تھا۔ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے شروع ہوا تھا، اس البم کی تصویر سے۔ اسے اس سے ملنا تھا تاکہ وہ اس کہانی کو انجام دے سکے۔ اس نے چابیاں اٹھائیں اور راہداری عبور کرتا دروازے تک آیا، پھر ٹھٹک کے رکا۔ دروازے کے پاس خون کے تازہ قطرے گرے تھے۔ ماہر فرید نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ان قطروں کو دیکھا، پھر واپس کچن تک گیا، پیپر ٹاول کے چند ٹکڑے لیے، چوکھٹ تک آیا اور جھک کے خون کو صاف کیا۔ سرکار کے موکل اس کے پیچھے وہاں پہنچ چکے تھے، ان کو وہ بعد میں دیکھے گا۔ اس نے خون میں لتھڑے پیپر ٹاولز اپارٹمنٹ کے باہر والے گاربیج بن میں پھینکے، ہاتھ ایک دفعہ پھر دھوئے اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، کوئی خوف نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ ماہر فرید ان چیزوں سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ ملاقات کا مقررہ وقت آن پہنچا تھا اور وہ چند منٹ تاخیر سے وہاں آئی تھی۔ شاید اس نے یہ تاخیر جان بوجھ کے کی تھی۔ شاید وہ تعمل کا شکار تھی۔ کیا وہ درست کر رہی ہے؟ دور اندر وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ دور اندر وہ اس فریبی انسان کے سارے مقاصد سے واقف تھی، لیکن پھر بھی ایک ملاقات میں کیا حرج ہے؟ جہاں اتنے فریب کھائے وہاں ایک اور صحیح۔ آج ہوا تیز تھی اور سورج بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ وہ تیز قدموں سے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا کوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ جیبوں میں تھے، کھلے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے اور چہرہ وہ بالکل بے تاثر تھا، ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ سڑک وینکوور کو وراہر کے واٹر فرنٹ تک جاتی تھی۔ اس شہر کو مختلف دریا، جھیلیں اور سمندر چھوتے تھے۔ یہ کنونشن سینٹر کی عمارت تھی جو پانی کے دہانے پہ بنی تھی۔ عمارت اور پانی کے درمیان ایک عرصہ سا بنا تھا جس کی ریلنگ کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ وہ دور پیچھے کھڑی چند لمحے اسے مشتبہ نگاہوں سے دیکھے گئی۔ یہاں سے اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ریلنگ پہ کوہنیاں رکھے جھک کے نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پانی کا کچھ حصہ تھا جو شہر کے درمیان سے گزرتا تھا۔ اس کے دوسرے پار وہ خشکی پہ بنی اونچی عمارتوں کی اسکائی لائن دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ آگے بڑھے یا واپس پلٹ جائے؟ لیکن اب فیصلہ بدلنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ کسی احساس کے تحت وہ پلٹا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر اس پہ نگاہ پڑی تو ٹھہر گیا۔ کیا اسے واپس پلٹ جانا چاہیے؟ کیا اسے اس ملاقات کو نہ کہہ دینا چاہیے؟ لیکن یہ طے تھا کہ کشمالہ مبین کو نہ کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پچھتائے گی، وہ اس سے ملاقات کر کے اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے پچھتائے گی، لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی اسپاٹ چہرے والی لڑکی نے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بالکل سانس رو کے اس کو دیکھ رہا تھا۔
کیف، وہ عین اس کے سامنے آ رہی کہ یہ نام لینا بھی تکلیف دیتا، لیکن اس کو یہ تکلیف اٹھانی تھی۔ کشمالہ، اس کی آنکھوں میں کشمالہ کو دیکھ کے بہت سے جذبات اترے، وہ ان کو پہچانتی تھی، لیکن وہ اس کے کسی جذبے پہ یقین نہیں کرے گی۔ وہ یہ فیصلہ یہاں کر کے آئی تھی، کوئی بھی چیز اسے اس فریبی انسان پہ اعتبار کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی، کوئی بھی چیز اب اس کی زخمی روح کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی۔ 1 ماہ پہلے اسے آج کینیڈا میں آئے 2 ہفتے مکمل ہو چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں چلی ویک کے ایک چھوٹے سے شہر کے باسیوں نے بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ماہی کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل پہ مالک مکان اپنی بیوی اور 6 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی ملجیت کو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اچھا، اس کی بیوی ملجیت کور ایک سانولی رنگت کی خوبصورت مگر انتہائی دبلی پتلی عورت تھی۔ موسم بہار کی ایک صبح ملجیت نے اپنے لیونگ روم کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو ڈرائی وے میں اس کی پاکستانی کرایہ دار ماہی کار پارک کرتی دکھائی دی۔ ملجیت کی آنکھوں میں تجسس سا ابھرا۔ ماہر کی کار کی فرنٹ سیٹ پہ کوئی اور بھی تھا، ایک نیا چہرہ، ایک غیر شناسا سی لڑکی۔ اس نے پتلا سا کوٹ پہن رکھا تھا، بال جوڑے میں الجھے سے تھے، چہرے پہ نشان تھے، نیل، زخم، کٹ، ہاتھ پہ پٹی۔ ملجیت کا منہ کھل گیا، پھر نگاہ نے کار سے نکلتی لڑکی کی انگلیوں تک کا سفر کیا۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی موجود تھی۔ ملجیت کا منہ بند ہو گیا۔ ظاہر ہے اس نے ہلکے سے شانے جھٹکے۔ وہ لڑکی قدرے سن سی تھی، اس کی سبز آنکھوں میں خوف تھا، وہ بار بار پیچھے دیکھتی تھی۔ وہ سامان لینے بھی نہیں رکی، تیزی سے اندر غائب ہو گئی، گو کہ اسے معلوم نہ تھا کہ اندر جاتا دروازہ کون سا تھا، مگر اسے اندر گم ہونے کی جلدی تھی۔ ملجیت اپنے کمرے میں چلی گئی، وہ جلدی ساری کتھا جان جائے گی۔ ان کاغذوں کی جیسی دیواروں والے گھروں میں آوازیں اور انڈین مسالوں کی خوشبوئیں بنا روک ٹوک کے دوسری طرف چلی جایا کرتی تھیں۔ پریتی نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ چلی ویک ایک چھوٹا سا شہر تھا، مکان بھی بہت بڑے نہ تھے، لیکن ان کو گھیرے سبزہ زار کافی وسیع تھے۔ ماہی کے گھر کے سامنے طویل سڑک کے گرد قطار در قطار گھر بنے تھے۔ اس قطار کو عبور کر کے سڑک پار کرو اور چند کوس چلتے جاؤ تو ایک ٹم ہارٹنز بنا تھا، یہ ان کی لوکل اور سستی کافی شاپ تھی۔ پریتی اس ٹمس میں بارسٹہ تھی، چھوٹے قد اور موٹے ہونٹوں والی سکھ لڑکی جس کے ہاتھ مشین کی طرح چلتے کھٹاکھٹ کافی بناتے تھے۔ پریتی ہر روز اس سبز آنکھوں والی لڑکی کو شاپ میں آتے دیکھتی۔ وہ ڈھیلا ڈھالا سا کارڈیگن پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے، میک اپ سے عاری چہرہ لیے ہوتی تھی، البتہ اس کی آنکھوں تلے بہت سا کنسیلر ہوتا تھا جس سے وہ یقیناً کوئی نیل چھپاتی تھی۔ وہ آرڈر دینے کے بعد میک اپ کاؤنٹر پہ گم سم سی کھڑی ہو جاتی، جب پریتی کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتی تو وہ چونک جاتی۔ ٹرے چائے ٹرے چاہیے؟ پریتی کو 2 دفعہ پوچھنا پڑتا۔ وہ جلدی سے سنبھل کے آس پاس میں سر ہلا دیتی، پھر وہ کپ اٹھاتی اور دائیں بائیں دیکھتی جیسے وہ ایک نئی ڈرائیور ہو اور اس کو تینوں مررز میں دیکھنے کی عادت ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں تھی، لیکن انگوٹھی کی 3 لائن ضرور تھیں، شاید اس نے حال ہی میں انگوٹھی اتاری تھی۔ پریتی اس کے نیل، زخم کے کٹ اور ہراساں انداز سے سمجھ سکتی تھی کہ معاملہ کیا ہے، بوائے فرینڈ، منگیتر یا شاید شوہر۔ عورتوں کو خوفزدہ کر کے رکھنے والے مرد ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ چلی ویک کے اسلامک سینٹر میں کام کرنے والے حارث نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہ دیکھا۔ سینٹر کے اندر ایک چھوٹا سا ہال تھا جہاں کتر کے چند ریکس رکھے تھے۔ وہ لڑکی تقریباً ہر روز فجر کے بعد وہاں آتی تھی۔ اس کا لباس ملگجہ ہوتا تھا، کھلے سویٹ پینٹس اور کسی مٹیالے رنگ کا لمبا کارڈیگن، سر پہ اسکارف جس کو لپیٹ کے ٹھوڑی تلے عرض رکھا ہوتا۔ وہ کتابوں کے ریک کے درمیان قالین پہ یوں بیٹھ جاتی کہ گھٹنے سینے سے لگے ہوتے اور سر ان کے اوپر۔ اس کے چہرے کے زخم اب بھر رہے تھے لیکن نشان موجود تھے۔ وہ کبھی کافی مشین سے کافی بناتی، کبھی باکس میں چندے کے سکے ڈال دیتی، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ چاپ گم سم سی ایسے کونے میں بیٹھتی جہاں سے وہ کسی کو دکھائی نہ دیتی۔ اکثر حارث بھول جاتا کہ وہ مسجد میں بیٹھی ہے، البتہ جب وہ مسجد کا گلاس ڈور کھول کے باہر نکلتی تو وہ اسے ضرور نوٹس کرتا تھا، کیونکہ وہ باہر نکلنے سے پہلے بہت دفعہ جھانکتی تھی، دائیں بائیں چوکنے انداز میں۔ گیس ٹاؤن کے اس دھواں اڑاتے اسٹیم کلاک نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہ دیکھا۔
وہ وینکوور کے ایک مصروف شاہراہ پہ بنے کلاک ٹاور تھا جس سے ہمہ وقت دھواں نکلتا رہتا تھا۔ اس سے چند گز کے فاصلے پہ رکھے بینچ پہ وہ لڑکی اکثر آ کے بیٹھا کرتی۔ دھواں خاموشی سے اس کو دیکھتا رہتا اور وہ اسی خاموشی سے قریب سے گزرتے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ پھر کسی کے ہنسنے کی آواز پہ وہ چہرہ موڑتی، دھواں بھی اس سمت میں دیکھتا۔ کوئی ہنستا ہوا نوجوان کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے چلا آ رہا ہوتا تھا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی پتلیاں سکوڑ کے انہیں دیکھتی رہتی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے گزر کے آگے بڑھ جاتے۔ دھواں بھی بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتا۔ اسے وہاں بہت کچھ دکھائی دیتا، شک، افسوس، حسد۔ وہ ان کپلز کو ایسے دیکھتی جیسے لوہے کا مجسمہ سونے کے مجسمے کو دیکھ کے قیاس کرتے ہیں کہ وہ پیتل سے بنا ہے۔ چیلی ویک کے درختوں نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہ دیکھا۔ مغرب ہوتے ہی جب ان کے گرد اندھیرے اتر آتے اور شہر کے مکین گھروں کے اندر باہر کی بتیاں بجھا کے سارے کو تاریک کر دیتے تو درخت خاموشی سے پلکیں جھپکا کے اداس سڑکوں کو دیکھتے رہتے۔ تب وہ باہر نکلتی اور سڑک کنارے بنے بینچ پہ بیٹھ جاتی جو بس اسٹاپ کے لیے مختص تھا، لیکن اسے کوئی بس نہیں پکڑنی ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی اکا دکا گاڑیوں کو گزرتے دیکھتی رہتی۔ اب اس کے ہاتھ کی پٹی کھل چکی تھی اور چہرے کے زخم مندمل ہو رہے تھے، لیکن آنکھوں کا گمسم سا پن ہنوز موجود تھا۔ وہ شاید جیسے ابھی تک شوق میں تھی۔ مجھے زیاد سے طلاق لینی ہے۔ ماہی کے لیونگ روم میں بنا اوپن کچن اس وقت دھواں ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف ناشتہ بنا رہی تھی، دوسری طرف ملجیت کور کے اس گھر کو بالخصوص اور کینیڈا کے تمام گھروں کو بالعموم کوس رہی تھی جن کے وینٹیلیشن سسٹم دیسی کھانے کے دشمن تھے۔ ذرا سا مسالہ فرائی کیا کر لو، اس کی بو گھر کے پردوں، تولیے اور کوٹ سویٹرز تک میں گھس جاتی تھی۔ کمبخت سسٹم۔ کباب کو توے پہ پلٹاتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ اسی وقت پیچھے سے مالا کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کے پلٹی، پھر پیچھے کھڑی مالا کو دیکھ کے ایک دم ٹھہر گئی۔ توے پہ پکتے کباب بھول گیا۔ مالا بھی ابھی تیار ہو کے کمرے سے نکلی تھی، ایسے کہ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، سبز آنکھوں پہ بھورا مسکارا، ہونٹوں پہ لپسٹک، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، گہری نیلے ٹاپ اور سفید ٹراؤزرز کے ساتھ بازوں پہ دوہرا کر کے ہلکا سا سفید سویٹر۔ کنسیلر نے چہرے کے داغوں کو پوری طرح چھپا لیا تھا اور وہ بہت دن بعد تازہ دم سی دکھائی دیتی تھی۔ اچھا لگا تمہیں یوں دیکھ کے، ماہی مسکرائی، پھر اوہ کر کے گھومی۔ کباب زیادہ ہی پک گیا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ جلدی کباب پلیٹ میں نکالنے لگی۔ کبابوں کے پکنے کی سمیل ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ 2 کام کرنے ہیں۔ مالا کراس باڈی بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ پہنتے ہوئے بولی تو آواز کسی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ مجھے زیاد سے طلاق لینی ہے۔ سن گلاسز نکال کے گربان پہ اٹکائے۔ اور مجھے اپنی جگہ دیکھنے جانا ہے۔ اپنی جگہ؟ ماہی بری طرح چونکی۔ پہلی بات تو اس نے سنی نہیں، وہ تو ایک طے شدہ بات تھی کہ وہ زیاد سے طلاق لے گی۔ وہ اس بات کو کئی دفعہ دہرا چکی تھی۔ کوئی بھی چیز اب مالا کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی، لیکن اپنی جگہ؟ یہاں کوئی پرابلم ہے کیا؟ ماہی کا دل بجھ سا گیا۔ پلیز ایموشنل مت ہونا ماہی، مجھے تمہارے گھر میں بہت آرام حاصل ہے، لیکن اب مجھے یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں، مجھے اپنی اسپیس چاہیے ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ مالا، تم ہمارے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہو۔ اگر تم یہ اخراجات کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو میں کئی برس سے اکیلی رہتی آئی ہوں ماہی۔ ماں کے لیے لاہور آنے اور زیاد سے شادی سے پہلے میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی پھر سے واپس شروع کرنی ہے۔ وہ نرمی سے جیسے اسے سمجھا رہی تھی۔ ماہی نے بے دلی سے برنر آف کیا، پھر آگے بڑھ کے کھڑکیاں کھولنے لگی۔ یہ مہک اب کپڑوں میں گھس جائے گی اور عباد آتے ساتھ ہی شور مچا دے گا۔ صرف ایک غلط فیصلے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے مالا۔ ماہی اداس تھی اور جیسے اس کے لہجے میں شکایت بھی تھی۔ وہ اس شکایت کو سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بہن بھائی اس کو جتنا سپورٹ کر لیں، لیکن وہ ساری عمر اس کو وہ غلط فیصلہ یاد کروائیں گے۔ وہ فیصلہ زندگی کے ہر موڑ پہ موازنے کا پیمانہ بنے گا۔ صرف ایک غلط فیصلہ۔ زیاد نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ وہ کافی مشین میں کپ ڈال رہی تھی جب ماہی پیچھے سے پکار اٹھی۔ ان 2 ہفتوں میں انہوں نے شروع کے چند دنوں کے بعد زیاد کا ذکر کرنا کم کر دیا تھا۔ اس ذکر سے تکلیف ہوتی تھی، آج نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، وہ سعودی عرب میں ہوگا، شاید پاکستان چلا گیا ہو۔ میرا نہیں خیال پولیس اسے اتنی آسانی سے نکلنے دے گی۔ اس نے سر جھکائے بٹن دبایا، کافی مشین سے گڑگڑاہٹ بلند ہوئی۔ اور خلا کے کیس کا کیا بنا؟
کافی کی بھوری دار تیزی سے کپ میں گر رہی تھی۔ روسٹ ہوئے بینس کی مہک سارے میں پھیلنے لگی، لیکن کبابوں کی مہک کا اثر توڑنے میں وہ ناکام معلوم ہوتی تھی۔ میں آج وکیل سے ملوں گی، پھر کچھ معلوم ہوگا۔ فی الحال اتنا بہت ہے کہ کوئی نہیں جانتا میں کہاں ہوں۔ اپنا کافی سے بھرا کپ ایک طرف کیا اور دوسرا کپ مشین تلے رکھا۔ زیاد کے پاس جنات ہیں، ماہی سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کافی کپ کی طرف متوجہ تھی، بال کان کے پیچھے اڑے ہوئے تھے اور ڈائمنڈز کا ٹاپس کان کی لو میں چمک رہا تھا۔ یقیناً زیاد خود ہی جادو کرتا ہوگا۔ اگر اس نے جنات کے ذریعے تمہارے نئے گھر کی لوکیشن معلوم کر لی تو؟ میرا نہیں خیال جنات اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ اسے میری پن لوکیشن بتا سکیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کا کپ کافی کے سامنے رکھا۔ ماہی نے مسکرا کے موبائل اٹھایا اور اپنا کپ کپ کے قریب لے گئی۔ پھر ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی اور گانا لگا کے ایک ہی کلک میں پوسٹ کر دی۔ زیاد یہ ٹک ٹاک دیکھ سکتا ہے ماہی، وہ کسی فیک آئی ڈی سے تمہیں فالو کر رہا ہوگا۔ وہ خفا ہوئی۔ ماہی کو آج کل ہر چیز کلک کر کے ٹک ٹاک پہ ڈالنے کا شوق تھا۔ کافی کی ویڈیو بنانے کے بعد ہی وہ اس کے حلق سے نیچے اترتی تھی۔ اس میں صرف تمہارا انگوٹھا دکھائی دے رہا ہے، تم میرے گھر ہو اتنا تو اس کو اس کے جنات بتا چکے ہوں گے۔ ماہی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ خفا بھی تھی اور اداس بھی، لیکن وہ مالا کو جانتی تھی، اسے اس کے غلط یا درست فیصلوں پہ عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جب ایمان گھر آیا تو مالا گھر دیکھنے جا چکی تھی۔ ماہی نے بجھے چہرے کے ساتھ اسے پہلی بات یہی بتائی۔ کیا ہم مالا کا خیال نہیں رکھ سکے؟ وہ اپنی جگہ لینے کی بات کر رہی تھی۔ کیوں؟ ماہی نے اداسی سے شانے اچکائے۔ اس کو اپنی پرائیویسی چاہیے، اکیلے رہنے کی عادت ہے وغیرہ وغیرہ۔ انڈرسٹینڈیبل۔ عباد نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ ماہی نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ تم اس کو روکو گے نہیں؟ وہ صرف میری بہن نہیں، تمہاری کزن بھی ہے۔ اس لیے نہیں روکوں گا کیونکہ وہ کبھی بھی وہ نہیں کہتی جو وہ سوچتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو اپنی سپیس اس لیے نہیں چاہیے کہ اس کو پرائیویسی درکار ہے، بلکہ اسے وہ آزادی چاہیے جو ہر طلاق لینے والی لڑکی کو چاہیے ہوتی ہے۔ اگر وہ اکیلا رہنا اب نہیں سیکھے گی تو کب سیکھے گی؟ اگر وہ ہمارے اوپر انحصار کرے گی تو اس کی زندگی بہت آرام دہ ہو جائے گی، اور آرام دہ زندگی انسان کو کوڑ زدہ شخص کی طرح گلانے سڑانے لگتی ہے۔ اسی لیے اس کو مشکل فیصلہ کرنے دو۔ اور میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ دیسیوں کی طرح کھانے مت بنایا کرو، میرے سارے کورس میں تمہارے انڈین مسالے گھس گئے ہوں گے۔ وہ خفگی سے کہتے ہوئے اپنی کوٹ وارڈروب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماہی کا خراب موڈ مزید خراب ہو چکا تھا۔ تم بول۔ بیکری کے کونے میں مخملی گلابی صوفے سجے تھے، ان میں سے ایک پہ بیربل فرید نیم دراز تھا، پیر لمبے کر کے اوتمن پہ رکھے، دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے تیزی سے کیز دباتے وہ گردن دائیں بائیں جھکا رہا تھا۔ موبائل سے گولیاں چلنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس آواز میں ہیلز کی ٹک ٹک مخل ہوئی تو وہ چونکا۔ 2 چمکدار ہیلز اس کے قریب آ کے رکی۔ بیربل نے چہرہ اٹھایا، پھر گھبرا کے سیدھا ہوا، جلدی سے موبائل بجا کے جیب میں رکھا۔ وٹامن ہانم، خوش آمدید۔ استقبالیہ انداز میں مسکرا کے اٹھا، لیکن سوزی نہیں مسکرائی۔ وہ ماتھے پہ بر لیے اس کے سامنے کھڑی رہی، بیج رنگ کا سوٹ پہنے، ماتھے پہ گلاسز ٹکائے، کوہنی پہ بیگ اٹکائے وہ ناخوش سی نظر آ رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور چند گنگریالی لٹیں خفا چہرے کے دائیں بائیں جھول رہی تھیں۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ میں بھی آج کل اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گئے تو سوزین کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ وہ 2 ہفتے سے لاپتہ ہے، کالز میسیجز کسی کا جواب نہیں دے رہا، ایسے کون کرتا ہے؟ وہ فکر مندی سے کہتی سامنے بیٹھی۔ کلاسک ماہر فرید۔ بیربل نے سراہنے والے انداز میں انگلی اور انگوٹھے کا سکہ بنا کے 3 انگلیاں بلند کیں۔ وہ اکثر ایسے کرتا ہے، تمہیں آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا۔ سوزین کو دیکھ کے موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ تمہیں اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے؟ میرا بھائی ایک ATM مشین ہے، جب تک میرا کارڈ چل رہا ہے مجھے فکر کیوں ہوگی؟ وہ ڈٹھائی سے ہنس دیا۔ وہ میرا کلائنٹ ہے، میں اگلی سماعت کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے اس سے مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے، اور وہ ہے کہ… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ بیربل موبائل پہ ایک کال ملا رہا تھا، پھر اس نے فون دونوں کے درمیان میز پہ رکھ دیا۔ تم کس کو کال کر رہے ہو؟ اسپیکر سے گھنٹی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ایک روبوٹ کے بارے میں معلومات کسی دوسرے روبوٹ سے لی جا سکتی ہیں۔
وہ اسی انداز میں مسکرایا۔ گھنٹی ٹوٹ گئی، کال وصول کر لی گئی۔ صبح صبح کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو بھی؟ مالک فرید کی بیزار سی آواز سنائی دی۔ سوزی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کسی زمانے میں تمہارا ایک ناخلف بھتیجا ہوا کرتا تھا جو تمہارے تخت و تاج کو چھوڑ کے اپنے بھائی کی محبت میں۔ تمہارا ATM کارڈ جل رہا ہے؟ بیربل کھلے دل کے ساتھ ہنس دیا، پھر کندھے اچکا کے سوزی کو دیکھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن سوزین خانم کو اس سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کو فیس نہیں مل رہی؟ مالک کی آواز اب ایک سرد سی گراہٹ میں بدل چکی تھی۔ مل رہی ہے، لیکن میں کنکارتے اس نے چہرہ فون کی طرف جھکایا، مگر مالک نے بات کاٹ دی۔ پھر اس فیس کو حلال کرو، کیونکہ ماہر پیسے یوں ضائع نہیں کرتا۔ تم اپنا کام کرو، اس کو لاپتہ رہنے دو۔ کیا آپ اسے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے سے وقت نکال کے مجھ سے بات کر لے؟ لڑکی؟ بیربل چونکا۔ کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم تمہارا بھائی ایک لڑکی کے پیچھے کینیڈا گیا ہے؟ سوزی نے تن سے اسپیکر پہ لگے فون کی طرف اشارہ کیا۔ بیربل کی آنکھیں چمک اٹھیں، ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ آئے بے! اس نے بے اختیار اپنے گھٹنے پہ ہاتھ مارا۔ کون سی لڑکی؟ کیا یہ تمہارا مسئلہ ہے بھی؟ مالک فرید جیسے اکتا گئے، پھر توقع سے بولے۔ اس کی کوئی پرانی دوست ہے۔ بیربل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ساری ایکسائٹمنٹ ہوا ہو گئی۔ آج تم بتا ہی دو ہمیں کہ ماہر فرید کی زندگی میں کتنی لڑکیاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے کال کاٹی جا چکی تھی۔ سوزین بڑبڑا کے اٹھ گئی۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ بیربل فرید کی زبان پھسلی۔ وٹامن خانم، آپ اس ویکنڈ پہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گہری سانس لے کر گھومی اور انہیں تیوری چڑھی نظروں سے بیربل کو دیکھا۔ میں ان لڑکوں کے ساتھ ڈنر پہ نہیں جاتی بیربل فرید، جو اپنے بھائی کی ATM مشین پہ انحصار کرتے ہیں۔ یہ سوال مجھ سے تب پوچھنا جب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو۔ پھر اس نے نگاہ گھما کے چاروں اطراف میں دیکھا۔ اور جنریشنل ویلتھ سے بیکری یا کیفے بنا کے آج تک کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ ایک جتاتی نظر اس پہ ڈال کے وہ پلٹی اور ٹھک ٹھک چلتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا، چہرہ قدرے گلابی ہوا، لب بھینچ گئے۔ 3 سال نہیں، 3.5 سال رہ گئے تھے، پھر ماہر فرید اس کے حصے کی وراثت اس کے حوالے کرنے کا پابند ہوگا، پھر اس کو کوئی یہ طعنہ نہیں دے گا۔ وینکوور حد نگاہ تک سبزہ پھیلا تھا، اونچے نیچے سبز ٹیلے، نشیب میں پرسکون پانی جو کسی ایسی بنا سلوٹ کے چادر جیسا تھا۔ سبزہ زار پہ فاصلے پہ درخت اگے تھے، اور ایسے ہی ایک درخت تلے وہ اکڑوں بیٹھا تھا، ٹراؤزرز پہ آدھے آستین کی شرٹ پہنے، بال ماتھے پہ بکھیرے، بڑھی شیو اور جھکا چہرہ، گھٹنوں پہ رکھے ٹیبلٹ پہ تیزی سے چلتی انگلیاں۔ وہ کچھ بنا رہا تھا، عمارت، تصویر یا کوئی چہرہ یہاں سے واضح نہ تھا۔ دفتر ماہر نے گردن اٹھائی، آنکھیں بند کر کے اسے باری باری دونوں کندھوں سے لگایا، پھر چہرہ سیدھا کیا۔ فون وائبریٹ کرنے لگا تو ماہر کے چہرے پہ بیزاری ابھری۔ جیب سے اسے نکال کے دیکھا، بیزاری کم نہیں ہوئی۔ بولو۔ بیربل کو معلوم ہے تم کس کے لیے اس ملک آئے ہو؟ مالک فرید کی آواز سرد اور بے تاثر تھی۔ ماہر نے گہری سانس کھینچی۔ میں یہاں صرف اس مقدمے سے بچنے آیا ہوں، کسی سے ملنے نہیں۔ وہ اب دائیں بائیں چلتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی ابھی تک تم نے اسے ملنے کا فیصلہ نہیں کیا؟ انٹرسٹنگ۔ وہ رکے، جیسے کسی گرم مشروب کا گھونٹ بھرا۔ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ کون سی سناؤں پہلے؟ بری۔ اس کا سانس رک گیا۔ ذہن سے ارد گرد ٹہلتے لوگ، ان کے کتے اور پانی پھوڑتے بگلے محو ہو گئے۔ وہ سرخ ٹکڑا ایک نورانی قاعدے کا سرورق کا کنارہ تھا۔ ہم اس قاعدے کی پبلشنگ کمپنی تک پہنچ چکے ہیں۔ اچھی خبر کیا ہے؟ یہ اچھی خبر تھی۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ بری خبر یہ ہے کہ وہ قاعدہ انہوں نے 321 مدرسوں کو فراہم کیا ہے۔ وہ سرخ ٹکڑا اس ایڈیشن کا حصہ تھا جو خاص طور پہ مدرسوں کے لیے بلک میں بنایا جاتا ہے۔ 321 مدرسے؟ اس کا دل ڈوبا۔ تم یہ تلاش یہاں بھی جاری رکھ سکتے تھے ماہر، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں۔ ان کی آواز میں تعصب کی جھلک تھی۔ ان میں سے کتنے مدرسے لاہور یا اس کے قریب ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اس تعصب کو نظر انداز کیا۔ یہ 321 مدرسے لاہور اور اس کے مضافات میں ہی ہیں۔ ایک
لہر سی اس کی ریڑھ کی ہڈی سے رینگتی ہوئی پیروں تک سفر کر گئی، ایسی لہر جو چلتے پھرتے انسان کو مفلوج کر دے، نا امیدی کی لہر۔ ہمارے ساتھ بھلے شہر بھر کی پولیس ہو، ہم 3 مدرسوں پہ ریڈ نہیں کر سکتے ماہر۔ اس نے انگلیاں اس طرح بھی انداز میں بالوں میں پھیری، خشک لبوں پہ زبان پھیری، گردن دائیں بائیں گھمائی، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس سے ملنے مت جانا، تم اس کو خطرے میں ڈالو گے۔ میں اس کے لیے یہاں نہیں آیا۔ وہ تلخ ہوا، قریب میں جھنکار سنائی دی۔ ماہر نے چہرہ اس طرف موڑا۔ ایک ادھیر عمر عورت ایک پنجے کے بل بیٹھی تسمہ باندھ رہی تھی، ساتھ کتا تابیداری سے کھڑا تھا۔ اس کا لمبا سا پٹا عورت کے ہاتھ سے بندھا تھا، اس میں کہیں جنگل بیل لگی تھی جو بار بار چھنک رہی تھی۔ وہ اس پٹے کو دیکھے گیا، اس کے کالر پہ ایک نمبر لکھا تھا، طویل نمبر۔ نمبرز! اس کی نگاہیں پٹے پہ جمی تھیں۔ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ کیسے نمبرز؟ ہمیں 300 مدرسوں پہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف ہر مدرسے کے نمبرز اور فگرز چیک کرنے ہیں، ان کے اخراجات، انکم ٹیکس فائلنگ۔ کس مدرسے کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے، الیکٹرک واٹر کولر، سولر پینلز؟ ہمارا مدرسہ وہ ہے جس کے در و دیوار سے عمارت ٹپکتی ہو۔ دوسری طرف چند ثانیے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اور اگر ایسا مدرسہ نہ ملا؟ وہ لہر اس کے پیروں میں سوئیاں چبھونے لگی، ہر سوئی نشتر کے جیسے تھی۔ میری بہن زندہ ہے مالک، جس دن وہ مرے گی میں اس کی تلاش ختم کر کے گھر واپس آ جاؤں گا۔ اس نے موبائل نیچے رکھ دیا۔ وہ عورت اور اس کا کتا اب گزرگاہ پہ چلتے دور جا رہے تھے۔ ذہن پھر سے اس کی طرف بھٹکا۔ کیا ماہر کو اس سے ملنا چاہیے، وہ جس سے ملنے وہ اس شہر آیا تھا؟ تم کیا کرو گی مالا؟ صفورہ نے اس روز کال کرتے ہوئے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ گزشتہ رات ان کی تفصیل سے بات ہوئی تھی اور وہ تب سے اسے اب تک مسلسل میسیجز کر رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا تم نے مجھے بتایا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کیوں دوست سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہمارے حالات معلوم ہوتے تو وہ انہیں بدل دیتے۔ میں اپنی نئی زندگی شروع کروں گی، اس نے ایسی پرسکون انداز میں بتایا جس میں اس نے ماہی کے سامنے علیحدہ رہنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ ماہی کے گھر کے کمرے میں سے اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ قریبی باکسز رکھے تھے، ایک باکس کے اوپر رکھا سفید گملہ اور ایک خوشبودار کینڈل۔ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں رہوگی؟ ایک اپارٹمنٹ تلاش کر لیا ہے، اسے ایک کالج اسٹوڈنٹ سب لیٹ کر رہی ہے۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹ میں کھڑی تھی، ایک باتھ روم، ایک بیڈ روم، کونے میں کچن، فاصلے پہ بچھے 2 ہلکے سے سنگل بیڈ، دوسرے کونے میں کاؤچ پہ ایک لڑکی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ بال چھوٹے اور رنگت سانولی تھی، دونوں کانوں میں 7 سوراخ تھے جن میں بہت سی بالیاں تھیں۔ انگلی کے اشارے سے دائیں بائیں ہر شے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مالا نے کھڑکی کو دیکھا، اس کے بلائنڈز کھولے تھے، کھڑکی اس کے بیڈ کے قریب تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے انہیں برابر کر دیا۔ یہ بند رہیں گے؟ عادیہ نامی لڑکی نے کندھے اچکا دیے۔ اور خرچے؟ اس ملک کے خرچے کیسے پورے کرو گی؟ کام کروں گی صفورہ، عارضی ورک پرمٹ اپلائی کر دیا ہے۔ میں کام سے کبھی کترائی ہوں کیا؟ مگر کیسا کام؟ میرا نہیں خیال تمہاری ڈگری کسی کام آئے گی۔ سروس بزنس؟ میں سروس بزنس شروع کروں گی۔ میں مارکیٹنگ میں ہمیشہ سے اچھی تھی۔ میں ہر اس جاب کے لیے اپلائی کروں گی جس کا اشتہار مجھے دکھائی دے گا۔ وہ اس اسٹوڈیو بیڈ روم میں فرش پہ آلتی پالتی کے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ گود میں تھا اور اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ کھٹاکھٹ ٹائپ کی جا رہی تھی۔ اور اگر کسی کو تمہاری مارکیٹنگ سروسز نہ چاہیے ہوں تب کیا کرو گی؟ اس اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں اب رات پھیلی تھی۔ وہ فرش پہ بیٹھی، دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ ایک گال رکھے بیٹھی تھی، آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ قریب کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین بے رونق تھی۔ کوئی منیمم ویج جاب کر لوں گی، وہ تو مل ہی جاتی ہے۔ وہ ایک کافی شاپ تھی، اس میں کھڑی تھی۔ یہ شاپ مال کے دہانے بھی تھی اور اس کا کوئی دروازہ نہ تھا، بس ایک چوکور کارنر تھا جو 2 اطراف سے کسٹمرز کے لیے کھلا تھا۔ چند لڑکیاں کام کر رہی تھیں۔ ایک 6.5 فٹ کا فرباہا لڑکا کان پہ ہینڈز فری چڑھائے تیزی سے کافی بنا رہا تھا۔ گائے بگائے اس نئی لڑکی کو بھی دیکھتا جس کو ایک ادھیر عمر سکھ عورت ایپرن تھما رہی تھی، ساتھ وہ ہاتھ کے اشاروں سے اس کو کام سمجھا رہی تھی۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں پانی تھا۔ اس نے ایپرن تھاما تو انگلیوں میں کپکپاہٹ بھی تھی۔
اب وہ سر جھکائے سیاہ سبز ایپرن باندھنے لگی، آنسو حلق میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ تم منیمم ویج جاب کر لو گی مالا، تم اپنے ملک میں ریسٹورنٹ چلاتی تھیں، تمہارے نیچے 20 لوگ کام کرتے تھے۔ میں سب کچھ کر لوں گی، مجھے صرف سروائیو کرنا ہے۔ رات تاریک ہو رہی تھی، مال کی بتیاں بجھ رہی تھیں اور وہ اپنے کارنر میں کھڑی کمر پہ ہاتھ رکھے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ کافی شاپ کی حدود میں شامل علاقے پہ رکھی کرسیوں پہ ایک گاہک نے ابھی کہہ کی تھی، وہ شاید تفریحی ڈرگز جو اب کینیڈا میں لیگل قرار دی جا چکی تھی کے ساتھ کافی کو ملانا چاہ رہا تھا، اور اس کی بدبودار ناکامی مایہ حالت میں میز سے ہوتی فرش پہ ٹپک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی اور دستانے چڑھانے لگی۔ یہ اس کی شفٹ تھی، یہ اسے ہی صاف کرنا تھا۔ اور زیاد، میں اسے طلاق لوں گی، مگر کیسے؟ وہ ایک چھوٹے اور تنگ سے آفس میں بیٹھی تھی، سامنے ایک سوٹ میں ملبوس ہندوستانی قد و خال کا آدمی بیٹھا تھا۔ کینیڈا میں طلاق لینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا شوہر اس ملک کے شہری ہوں یا شادی اس ملک میں ہوئی ہو۔ آپ کی شادی جہاں بھی ہوئی ہو، آپ جس ملک کی بھی شہری ہوں، آپ برٹش کولمبیا کینیڈا کا صوبہ کی عدالت میں ڈائیورس فائل کر سکتی ہیں، لیکن اس کا سانس رک گیا۔ لیکن ایک شرط ہے۔ وکیل نے توقف کیا، وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ طلاق فائل تب ہوگی جب آپ کو کینیڈا میں رہتے ہوئے ایک برس کا عرصہ گزر گیا ہو۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے۔ یعنی 1 سال سے پہلے میں کینیڈین عدالت کے ذریعے طلاق نہیں لے سکتی؟ پھر کیا کرو گی؟ میں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے صفورہ، میں اسے پاکستانی عدالت سے لے لوں گی۔ وہ موبائل اسکرین چہرے کے سامنے کی بس سے اتر رہی تھی، سن گلاسز آنکھوں پر تھے اور کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے۔ اسکرین پہ موہت کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور اس کے چہرے پہ ایک ساتھ بہت سے تاثرات تھے۔ تمہیں ایمبیسی کے ذریعے یہاں مجھے پاور آف اٹارنی بھجوانا ہوگا، پھر میں تمہاری طرف سے یہاں خلا کا کیس فائل کر دوں گا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ وکیل سے بات کر چکا تھا۔ میں واپس آؤں گی بھی نہیں موہت، وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی سڑک عبور کر رہی تھی، مال کی عمارت سامنے تھی۔ مالا، تم مجھے پہلے بتاتی تو، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ میرے پاس پچھتاووں کا وقت نہیں ہے موہت۔ وہ مزید اپنے بہن بھائی اور دوستوں سے یہ بات نہیں سن سکتی تھی۔ مجھے بتاؤ، مجھے کب تک خلا مل سکے گی؟ خلا کا فیصلہ عموماً 3 ماہ میں آ جاتا ہے، اس سے دیر بھی ہو سکتی ہے اگر وہ کیس کا بھرپور مقابلہ کرے، لیکن چونکہ وہ سعودی عرب میں مفرور ہے اور میرا نہیں خیال وہ آسانی سے پاکستان واپس پہنچ سکے گا، اس لیے امید ہے 1 ماہ میں فیصلہ آ جائے گا۔ میں ان باتوں پہ زیادہ یقین نہیں کرتی، لیکن زیاد کے جادو کا کیا کرو گی؟ وہ اس اونچی دیواروں والے ہال میں سبز قالین پہ 2 زانوں بیٹھی تھی، درمیان میں ایک لکڑی کی ننھی سی میز تھی اور دوسری جانب ڈاکٹر رائٹ بیٹھے تھے۔ میں وہ تسبیحات پڑھ رہی ہوں جو آپ نے بتائی تھیں۔ وہ چڑچڑی نظر آ رہی تھی۔ میں دعائیں بھی مانگ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرا دماغ جیسے آزاد ہو گیا، لیکن میرا خوف نہیں جاتا، ہر وقت لگتا ہے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ وہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن وہ ان سے پہلے تیزی سے بولی، میں بہت مذہبی نہیں ہوں، میں حجاب نہیں لیتی، میں فرض نمازیں پڑھ کے اٹھ جاتی ہوں، کیا یہ میرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور سر جھٹکا۔ جادو کے ہونے کا تعلق کسی عورت کے سر ڈھانکنے یا ڈھانکنے سے نہیں ہوتا۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب ورک ان پروگریس ہیں۔ سب مسلمان عورتوں کو سر ڈھانکنا چاہیے، لیکن وہ ان کو اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ جادو اتارنے کے لیے جادو اترتا ہے رقیہ شریعہ سے، اذکار سے اور سب سے بڑھ کے دعا سے۔ اور میرا خوف، جادو اتر جائے تب بھی اس خوف کا کیا کروں؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ وہ جواب میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اب تم کہاں رہ رہی ہو؟ صفورہ نے رک کے اضافہ کیا۔ کہیں زیاد اپنے جنات سے تمہاری رہائش گاہ کا پتہ نہ معلوم کر لے۔ اسے خدشہ ہوا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں، میں نے نمبر بدل لیا ہے، میں صبح شام کی دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلوں گی۔ ڈاکٹر رائٹ کہتے ہیں کہ جو اذکار پڑھتا ہے اس کے بارے میں جنات اپنے جادوگروں کو خبر نہیں دے سکتے۔ وہ رکی اور طمانینت سے مسکرائی۔ کوئی جن اس کو نہیں بتا سکے گا کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ وہ اس صبح باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑی بال پونی میں باندھ رہی تھی، گال پہ نیا دانہ چمک رہا تھا، پیروں میں بندھے فلیٹ جوتے تھے۔ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ اسے جاب کرتے ہوئے 1.5 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اب وہ سڑک پار کرتے ہوئے بار بار دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ مالا کہاں ہے،
آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی۔ میں زیاد سے بہت دور آ چکی ہوں۔ میں اس بڑے سے ملک میں بہتے انسانوں کے سمندر میں گم ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا، وہ کبھی میرے پیچھے نہیں آ سکے گا۔ اس نے کراس باڈی بیگ کندھے سے گزار کے دوسرے پہلو پہ لٹکایا اور اسکارف گردن میں لپیٹتی دروازے تک آئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں۔ زیاد سلطان اب مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے دروازے سے باہر نکلی تو باہر کی خوشگوار ہوا نے استقبال کیا۔ دعا پڑھتے ہوئے اس نے باہر پہلے روشن دان کو دیکھا اور زینے اترنے لگی۔ اب وہ اپنے ماضی کا زیاد سلطان نامی باب بند کر کے ایک نئی زندگی شروع کرے گی۔ وہ آخری زینے پہ تھی جب قدم زنجیر ہو گئے۔ اس کے سامنے، عین سامنے، نگینہ بیگم کھڑی تھیں۔ کشمالہ مبین کی ساری دنیا ایک لمحے میں الٹ کے رہ گئی۔ کشمالہ مبین اور نگینہ سلطان کو وہیں چھوڑ کے اس علاقے سے چند میل دور آؤ تو وینکوور کا ڈاؤن ٹاؤن شروع ہوتا ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن کسی شہر کا دل ہوتا ہے، اس کا سب سے با رونق اور خاص علاقہ۔ وہاں اونچی عمارتیں بنی ہیں، ان میں دفاتر بھی ہیں اور اپارٹمنٹ بلڈنگز بھی۔ وینکوور دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ کینیڈا کے جس صوبے میں واقع ہے وہ صوبہ یعنی برٹش کولمبیا اپنے پہاڑوں اور خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں ہر صوبے کے کارز کی نمبر پلیٹس پہ اس صوبے کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح BC کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پہ نمبر کے نیچے بیوٹیفل برٹش کولمبیا لکھا ہوتا ہے۔ اس صوبے کے باسی اپنے علاقائی خوبصورتی پہ ساری دنیا پہ اتراتے پھرتے ہیں۔ وینکوور کی خوبصورتی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے امرا، بالخصوص ایشین امرا، اپنے بچوں کے لیے وینکوور میں ویکیشن اپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں جو سارا سال خالی رہنے کے بعد موسم گرما میں بھر جاتے ہیں۔ کینیڈا ایک مختلف قوموں سے بنا خطہ ہے۔ اس ملک کے اپنے باسی نیٹیوز، جن کو ایب اوریجنل پیپل بھی کہا جاتا ہے، اب وہاں بہت کم رہ گئے ہیں۔ یہ سرخ جلد اور چھوٹی آنکھوں والے وہ لوگ تھے جب کہ قبائل اس خطے میں صدیوں سے آباد تھے۔ پھر اس ملک پہ برطانیہ اور فرانس نے کئی جنگیں لڑیں۔ یہاں یورپ سے بہت سے سفید چمڑی والے آ کے آباد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جرائم پیش لوگوں کی تھی جو اپنی سزا سے بھاگ کے یہاں آ چھپتے تھے۔ فرانسیسی تسلط کے باعث یہاں انگریزی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی زبان رائج ہے۔ زمانہ بدلا اور کینیڈا برطانوی بادشاہت کے زیر تسلط آ گیا۔ پھر وہاں ہجرت کر کے آنے والوں کے چہرے بھی بدل گئے۔ اس ملک کا ویزا دنیا کی مشکل ترین ویزوں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کے قانون میں اسائلم، پناہ لینا قدرے آسان ہے۔ ایک دفعہ کینیڈا میں آنے والا اگر پناہ مانگ لے تو اسے وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یوں ایشیائی، انڈین اور مختلف قومیتوں کے مسلمان اپنے ممالک کے حالات سے تنگ آ کے یہاں بسنے لگے اور یوں یہ ملک ڈائیورس ہوتا گیا۔ میسی ساگا نامی علاقے میں اتنے مسلمان آ بسے کہ اسے مسلم ساگا کہا جانے لگا۔ البتہ جس صوبے BC برٹش کولمبیا کی کہانی ہم تم کو سنا رہے ہیں وہاں گورے اتنے نہیں جتنے انڈین سکھ بستے ہیں۔ سکھوں کے ساتھ ایشیائی قومیں بالخصوص چائنیز یہاں کثیر تعداد میں رہائش پذیر ہیں اور اس رنگ برنگی شناختوں سے بنے اس شہر وینکوور کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ ایسی بھی تھی جس میں بنا اپارٹمنٹ نمبر 555 کسی بھی قسم کے رنگ سے خالی تھا سوائے دو رنگوں کے، سیاہ اور سفید۔ اپارٹمنٹ کی ایک دیوار پہ بڑا سا پیک بورڈ آویزا تھا۔ اس پہ بہت سے کاغذ چسپاں تھے، نوٹس، نقشے، تصاویر۔ دوسرے کونے میں سفید ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ 3 بڑے ڈسپلے سکرینز، لیپ ٹاپ اور گرافک ٹیبلٹس رکھے تھے۔ ساتھ ایک سرخ عمارت کا 3D ماڈل بھی رکھا تھا۔ ماہر اس وقت کرسی پہ بیٹھا آگے کو جھکا گرافک ٹیبلٹ پہ پینسل سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ٹیبلٹ پہ ابھرتی لکیریں سامنے رکھی ڈسپلے سکرینز پہ مرر ہو کے دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹن ٹن موبائل کی رنگ ٹون بجی تو اس نے بنا سر اٹھائے کان پہ لگے ایئرپورٹ کو دبایا۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو ماہر افندی نے میری کال اٹھا لی؟ رابطہ جڑتے ہی بیربل کی حشاش بشاش آواز سنائی دی۔ کیوں صبح سے کالز کر رہے ہو؟ یہ سب تم میری کال سے اکتا کیوں جاتے ہو؟ وہ خفا ہوا۔ جس دن بیربل نہ رہا اس دن کیا کرو گے؟ سکون سے کام کروں گا۔ جواب میں بیربل نے ناراضگی سے ہنکار ابھرا۔ وہ خاموشی سے پینسل سکرین سے رگڑتا رہا۔ تمہاری وٹامن خانم کی کال آئی تھی؟
بلا آخر وہ مدعے پہ آیا، اس کی کال اٹھا لو، اسے اگلی پیشی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ میں ابھی یہاں سکون سے کام کر رہا ہوں، جب سکون خراب کرنا ہوگا اس سے بات کر لوں گا۔ اور تم مجھ سے ملے بغیر گئے ہو، یہ نہیں سوچا کہ اگر میں ناراض ہو گیا تو؟ پلیز ناراض ہو جاؤ تاکہ میرے کریڈٹ کارڈ کا بل کم آئے۔ بیربل جواباً خفگی سے کچھ بڑبڑایا، پھر لہجہ سرسری سا بنایا۔ کینیڈا میں کسی سے ملاقات ہوئی؟ میرا یہاں کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ اب 2 انگلیوں سے زوم کر کے اسکرین کو بڑا کر کے دیکھ رہا تھا، پھر پینسل سے ایک جگہ نشان لگایا۔ مالا ہے۔ اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں، پینسل پہ گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ مالا؟ اس کی بہن نے آج ایک ٹک ٹاک پوسٹ کی ہے، کافی کے 2 کپس، وہ کسی کے ساتھ کافی پی رہی تھی۔ تم کیوں اس کو سٹاک کر رہے ہو؟ کہ میرا خیال ہے وہ دوسرا آدھ مالا کا تھا۔ ماہر فرید نے پینسل ایک دم رکھ دی۔ کیا وہ کینیڈا میں ہے؟ اس کی ساری ہنسیاں جاگ اٹھی تھیں۔ مجھے کیا معلوم، میں کوئی سٹاکر ہوں کیا؟ لیکن بیربل اس کو سنے بغیر فون بند کر چکا تھا۔ وہ مالا سے بات کر لے گا اور اس کے کہے الفاظ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ وہ دونوں ملیں یا نہ ملیں، کم از کم بیربل اس گلٹ سے آزاد ہو جائے گا کہ اس نے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ماہر نے پینسل رکھ دی، دل جیسے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی تک آ رکا۔ نیچے دور دور تک پھیلا ڈاؤن ٹاؤن دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شہر صبح سویرے ساتھ ہی جاگ اٹھتا تھا اور اندھیرا ہوتے ہی سو جاتا۔ وہ چند لمحے سڑکوں کے کنارے چلتے لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ خود بخود موبائل تک رنگ گئے اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی واٹس ایپ چیٹ کھول کے بیٹھا رہا۔ وہاں ڈسپلے فوٹو نہیں لگی تھی۔ کیا وہ ابھی تک بلاکڈ تھا یا اس نے اپنا اکاؤنٹ مٹا دیا تھا؟ وہ کیسے معلوم کرے؟ 1 in 50۔ اس کے انگوٹھے نے اس شناسہ نمبر پہ ہاتھ رکھا۔ کال کرے یا؟ اس نے سر جھٹکا۔ اسے مالا پہ دھیان نہیں دینا، اسے اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا۔ وقت پیچھے چلا گیا۔ سیکورٹی والے اسے لینے آئے کھڑے تھے۔ دیوار پہ مون فیزز لیڈی میں پروئے آویزاں تھے۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہلال اس کے سامنے کھڑی تھی، ایک کونے میں اس کی ماں تھی۔ لیونگ روم میں مالک بیٹھا تھا، وہ اسے ذہنی امراض کے ہسپتال بھیج رہے تھے اور وہ بیچ راہداری میں ذرا دیر کو رکا تھا ہلال سے ملنے۔ وہ اس کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ ہلال سے پوچھ رہا تھا کہ وہ واپس آئے گا تو وہ وہاں کیوں نہیں ہوگی۔ ہلال آگے بڑھی اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ چونکا، اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس کا نام لے رہی ہے، اب بھی نہیں آیا تھا، وہ بس سمجھنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اس کا کام اس کا منتظر تھا۔ وہ واپس بیٹھا ہی تھا کہ فون پھر سے بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کے وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ مالک صاحب چاہتے تھے کہ میں آپ سے خود بات کروں۔ فیس ٹائم آن تھا اور اسکرین پہ ایک درمیانی عمر کا آدمی دکھائی دے رہا تھا جو ڈریس، شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو ایک مدرسے کا سراغ ملا ہے۔ وہ تیزی سے بولا۔ ہم نے آج اس مدرسے پہ ریڈ کیا ہے۔ پھر؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ مدرسہ آپ کی بتائی ہوئی نشانیوں پہ پورا اترتا تھا۔ 300 مدارس میں صرف 7 مدرسے پرائیویٹ تھے اور ان میں سے صرف ایک مدرسے میں سولر پلیٹس پینلز لگے ہوئے تھے، جنریٹر، کمپیوٹرز، بہترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ مدرسہ۔ پھر؟ اس نے بات کاٹی۔ یہ لاہور اور شیخوپورہ کے درمیان واقع ایک اسلامک سینٹر ہے جہاں ریسرچ کا کام ہوتا ہے۔ ان کی باقاعدہ ایک ویب سائٹ ہے۔ اور کیا تم وہاں گئے؟ اس کا سانس رک گیا تھا، ساری دنیا رک گئی تھی۔ یہ مدرسہ ڈیلویئر میں بنی ایک LLC کی ملکیت ہے، یعنی ایک شیل کمپنی۔ ہم اس کے مالک کا نام تلاش نہیں کر سکتے۔ اس کے سوالات سنے بغیر اپنی کارروائی بتا رہا تھا۔ یہ بیوروکریسی۔ وہ ضبط سے سنتا ناخن دانت سے کترنے لگا۔ اسے نہیں یاد آخری دفعہ اس نے یہ کب کیا تھا۔ امریکہ میں LLC کوئی بھی شہری دنیا میں کہیں سے بھی بنا سکتے۔ یہ کب بنی ہے، کس نے بنائی ہے؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ وہاں گئے؟ اونچی آواز میں پوچھا۔ میں یہیں کھڑا ہوں ماہر صاحب۔ وہ جو اب دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا ایک دم ساکن ہو گیا۔ یہاں کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا برف کی بن گئی، ٹھنڈی، مردہ۔ ہم دیر سے پہنچے ہیں۔ وہ لوگ یہاں کام کرنے والے لوگ وہ سب جا چکے ہیں۔ امیر خاقوانی نامی وہ پولیس آفیسر اس وقت ایک بڑے سے ہال میں کھڑا تھا۔ اس میں جگہ جگہ چھوٹے ڈیسک لگے تھے، دیواروں میں بک شیلف تھے جہاں کتابوں کے ریک تھے، سینٹرل AC کے وینٹ، الیکٹرک واٹر کولرز۔ اس وقت بھی AC چلے تھے۔ چند پولیس اہلکار دائیں بائیں ٹہل رہے تھے، چند تصاویر بنا رہے تھے۔ وہ جگہ ایک جائے وقوع تھی۔
شواہد کہتے ہیں کہ یہاں صرف آپ کی بہن نہیں تھی، یہاں اور بھی بچے تھے۔ وہ نڈھال سا صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھا، پھر بند گلی۔ ایک دفعہ پھر سرکار اسے 2 قدم آگے تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ پولیس ان کو سونگھ رہی ہے۔ جب تک پولیس وہاں پہنچی وہ نکل چکا تھا۔ یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے اور یہاں کلاس روم بھی بنے ہیں، بچوں کے کپڑے بھی، الماریوں میں کپڑے بھی رکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بچے کم عمر ہیں۔ اسکول کچن میں گروسری بھی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جلدی میں ان لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑا ہے۔ اس نے زور سے مٹھی بھینچ لی، آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اور کیا ہے وہاں؟ اس کی آواز شکست خوردہ تھی۔ امیر ایک دروازے کے قریب گیا اور اس کا ہینڈل گھمایا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک سفید گلابی سا کمرہ تھا، سنگل بیڈ، اسٹڈی ٹیبل، اس میں کتابیں اور اسکیچ بکس رکھی تھیں۔ کیا ہلال اسکیچنگ کرتی تھی؟ امیر کاکوانی اب وہاں رکھے چند پیپرز دیکھ رہا تھا۔ ماہر نے تیزی سے سر اٹھایا۔ کیا یہ ہلال کا کمرہ ہے؟ امیر نے داستانہ پہنی انگلیوں سے شیلف سے سرخ نورانی قاعدہ نکالا۔ اس کے سرور کا کونا پھٹا ہوا تھا۔ وہ یہیں تھی۔ ماہر فرید کے لیے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے گریبان کا بٹن کھولا، گردن کو مسلا۔ حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا اس کا تنفس بند کر رہا تھا۔ اور کیا ہے یہاں؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا، کیا اس کمرے میں ہلال کی خوشبو ہے؟ کیا وہاں اس کی موجودگی کا کوئی نقش چھپا ہے؟ اس نے کچھ تو چھوڑا ہوگا ماہر کے لیے، اسے یقین ہوگا کہ وہ اس کے لیے آئے گا۔ خاص نہیں، صرف کتابیں اور چند ڈرائنگز۔ وہ الماریاں کھول کے دیکھ رہا تھا، وہ خالی تھیں، ہلال کا سامان وہاں نہیں تھا۔ اس کے اسکیچز میں کیا ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں پونچھی اور جب بولا تو آواز سنجیدہ مگر گیلی تھی۔ امیر ایک ایک کر کے اسکیچز سامنے رکھتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ اس نے بیک کیمرہ آن کیا تو ماہر کو اسکیچز دکھائی دیے۔ تمام صفحات پر ایک ہی اسکیچ بار بار بنایا گیا تھا۔ مون فیزز، چاند کے ادوار، ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال تک کے چاند کا سفر۔ آپ لوگ بھی یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ڈرائنگ کی گئی ہے۔ آپ لوگ دیکھ لیں۔ غالباً ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، امیر مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے مجھے استنبول میں اس کیس میں پھنسایا تھا، وہ بڑبڑایا۔ وہ جان گئے تھے کہ مادہ جانتی ہے ہلال کسی مسجد یا مدرسے کے قریب ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں مصروف کر دیا۔ میرا دماغ بیٹھ گیا۔ مجھے اس مدرسے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا وقت لگ گیا۔ ان کو ہلال کو وہاں سے لے جانے کے لیے یہی وقت درکار تھا۔ کیا؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں سکا تھا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ یہاں اور کیا ہے؟ کیا آپ کی بہن اسمارٹ ہے؟ امیر کچھ دیکھتے ہوئے جیسے اونچا سوچ رہا تھا، وہ چونکا۔ وہ اپنی بچوں کے عمر سے زیادہ اسمارٹ ہے، وہ اسپیشل ہے۔ ماہر فرید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے کمرے کے دروازے پہ کوئی لاک نہیں ہے۔ عمارت میں دوسری جگہوں پہ لاکس ہیں، لیکن یہاں صرف ایک چابی والا لاک ہے جس پہ کبھی کسی نے زور آزمائی تک نہیں کی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا دروازے کے لاک کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ لاک کیسے توڑ سکتی تھی؟ اسے جیسے برا لگا۔ جواب میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ باتھ روم سے بھاگ سکتی تھی۔ وہ باتھ روم میں کھڑا تھا، اس کی چھت نیچی تھی۔ کموڈ پہ کھڑے ہو کے وہ بآسانی روشن دان تک پہنچ سکتی تھی۔ یہ شیشے کا ہے، وہ اسے توڑ سکتی تھی۔ وہ اب پیر اونچے کیے باہر جھانک رہا تھا۔ باہر ایک پائپ لگا ہے، وہ اسے نیچے اتر کے جا سکتی ہے اور وہاں سے سڑک پہ عمارت کی طرف کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کی آواز بلند ہوئی کہ وہ بھاگ سکتی تھی لیکن نہیں بھاگی، کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی تھی۔ میرا مطلب وہ 11 سال کی بچی ہے، وہ کیسے بھاگ سکتی تھی؟ وہ برہمی سے بولا۔ امیر خاموش ہو گیا۔ مجھے دوسرے بچوں کے بارے میں بتاؤ۔ امیر اب کوریڈور میں آگے چلتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اسے چند کمرے دکھا رہا تھا۔ پھر وہ چھت کے صحن پہ نکل آیا، دائیں بائیں دیکھا۔ یہ ایک تنہا عمارت تھی اور دور دور تک ویرانہ پھیلا تھا۔ مین روڈ بھی یہاں سے کافی دور تھی۔ وہ پلٹنے لگا جب ٹٹک کے رکا، نگاہ میں کچھ چمکا تھا۔ یہاں ایک الگ سا کمرہ بنا ہے۔ وہ تیزی سے اس طرف آیا۔ وہ ایک کھڑکی تھی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ امیر نے اس کے اندر جھانکا، پھر بیک کیمرہ آن کیا۔ اس کمرے کے باہر تالا لگا تھا، پرانا تالا جسے کسی نے اسے برسوں سے نہ کھولا ہو۔ چند منٹ بعد امیر اور اس کے اہلکار تالا توڑ کے اندر داخل ہوئے تو اسے موبائل اسکرین پہ وہ کمرہ واضح دکھائی دیا۔
وہ گرد اور مٹی سٹا ہوا تھا، اس کی کھڑکی کے آگے کوئی سلاخ نہ تھی اور شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، کرچیاں ابھی تک اندر گری تھیں۔ امیر نے الماری کے دروازے کھولے تو ہینگرز پہ لٹکے کپڑے دکھائی دیے۔ وہ کسی کم عمر لڑکے کے کپڑے تھے۔ یہاں کوئی لڑکا قید تھا، عمر 14 سے 15 برس ہوگی، اور اس کو یہاں سے کافی عرصہ پہلے نکالا گیا تھا، یا شاید… امیر نے ٹوٹے شیشوں کی کرچیوں کو دیکھا۔ شاید وہ بھاگ گیا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھا رہ گیا۔ ذہن ایک دم بہت پیچھے چلا گیا۔ اسے ذہنی امراض کے ہسپتال لے جانے آئے کھڑے تھے۔ وہ راہداری کے پنچوں کے بل بیٹھا تھا۔ ہلال اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں انتظار کروں گی۔ اس کی باریک سی آواز اسے آج بھی یاد تھی۔ کس کا؟ وہ میرا دوست ہے، وہ مجھے بچانے آئے گا۔ کون؟ بدر۔ اس نے دھیرے سے وہ نام لیا۔ وہ میرے ساتھ قید ہوگا لیکن وہ مجھے بچا لے گا، ہم ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ کون بدر؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا بھی یہاں قید تھا، کتنا عرصہ قید رہا معلوم نہیں۔ امیر کی آواز نے اسے ماضی سے نکالا۔ کیا آپ کسی ایسے لڑکے کو جانتے ہیں جو بچپن میں کھو گیا ہو، ہلال کی طرح؟ نہیں۔ اس نے کال بند کر دی۔ پھر وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا، خاموش، کسی سوچ میں گم۔ بدر کون ہے؟ وہ ہلال کے ساتھ کیوں قید تھا؟ اس نے کیوں کہا تھا کہ وہ اس کو بچا لے گا؟ کچھ سوچ کے اس نے موبائل اٹھایا۔ تم نے مجھے قبیلہ سعدان کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں زارا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں۔ کیا تم مجھے یہ معلوم کر کے دے سکتی ہو کہ قبیلہ کے بیٹے آلیان کا پورا نام کیا تھا؟ آلیان وہ ٹکڑا تھا جو اس پزل کے کسی ایک خانے میں فٹ بیٹھتا تھا، لیکن کس خانے میں، اسے یہی معلوم کرنا تھا۔ اس صبح نگینہ بیگم کو اپنے اپارٹمنٹ کے باہر دیکھنے سے چند ساعتیں قبل وہ اسلامک سینٹر سے لوٹی تھی۔ اس کی شفٹ 11 بجے شروع ہونی تھی اور وہ عادتاً جلدی جاگ گئی تھی، اور خلا کے کیس کی پیش رفت کا پوچھا تو جواب میں وہ کچھ چڑچڑا سا محسوس ہوا۔ مالا، تم اتنی جلدی فیصلہ کیوں کر رہی ہو؟ تھوڑا سوچ لو۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں محیط، مجھے طلاق لینی ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو طلاق لینے والی عورتیں نہیں پسند۔ تم کینیڈا میں جا کے وہاں کے لوگوں کی طرح مت سوچو، بلکہ اپنے معاشرے کی طرح سوچو۔ تمہیں پاور آف اٹارنی مل جائے تو وکیل سے بات کر لینا، ورنہ میں صفورہ سے کہہ دوں گی۔ اس نے خشک لہجے میں کہہ کے کال بند کر دی، لیکن دل ایسا برا خراب ہوا کہ اس کے جسم کی ساری توانائی نچوڑ گیا۔ کیا طلاق لینے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں؟ وہ شیخ رائد کے سامنے بیٹھی تھی۔ درمیان میں لکڑی کی ننھی سی میز تھی۔ اس کے پیچھے ہال میں دور دور تک لوگ گروہوں کی صورت دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں کسی ایونٹ کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسپیکرز لگائے جا رہے تھے لیکن اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے دل کا شور کافی تھا۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ طلاق اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ عمل اسی نے بنایا ہے۔ اس عمل کو حلال بھی اسی نے کیا ہے۔ اسلامی شریعت سے پہلے طلاق لینا ایسا آسان نہ تھا۔ جس سے شادی ہوئی اس کے ظلم و ستم کے باوجود اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ لوگ طلاق دیتے اور پھر بیوی کو واپس لے لیتے۔ اسلامی شریعت نے جو طلاق ہمیں تھمائی ہے وہ آسان ہے، وہ ایک راستہ ہے، آزادی کا راستہ، نجات کا راستہ۔ اس کو ٹیبو ہندو معاشرے نے بنایا ہے۔ لوگ طلاق لینے والی عورت کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میرا شوہر ایک قاتل ہے، نہ ہوتا تب بھی وہ میرے اوپر تشدد کرتا رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ لوگ کہیں گے مجھے مغربی عورت کی طرح آزادی چاہیے تھی، اس لیے میں نے اسے چھوڑا۔ لوگ میرے کردار پہ بات کریں گے۔ طلاق بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، یہ گھر توڑتی ہے، یہ دل توڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے خود ہمیں تھمایا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے کیسے کیسے انسان تخلیق کیے ہیں۔ اس سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ کچھ انسان کیسے اپنے لائف پارٹنرز کی زندگی مشکل کر دیں گے۔ ان کی نجات کے لیے اس نے طلاق کا راستہ رکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے جنوبی ایشیا کے اسکالرز اس ایک حدیث کو استعمال کر کے طلاق لینے والے مرد اور عورتوں کو گلٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ ہم جنوبی ایشیا کے لوگ اپنے فیملی یونٹ پہ فخر کرتے اور طلاق اس کو توڑ دیتی ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال پونچھے۔ شیخ رائد نے افسوس سے سر جھٹکا۔
فیملی یونٹ انسان کے اپنی ذات سے بڑا نہیں ہوتا. آپ نے فیملی یونٹ قائم رکھ کے کوئی ایوارڈ نہیں جیتنا. اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے میں قوی مومن پسند ہے. جو رشتہ آپ کی ذات کو توڑ کے رکھ دے اس سے نجات کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے. انہوں نے رک کے پانی کا گلاس اٹھایا، گھونٹ بھرا اور پھر گویا ہوئے. مسلمان ایک بات نہیں سمجھتے کہ شادیاں اور طلاقیں چوائسیز ہوتی ہیں. چوائسیز یعنی کسی سے شادی کرنے یا نہ کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، نہ کسی سے طلاق لینے یا نہ لینے پر وہ خفا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ کئی موقعوں پہ طلاق کے لیے بھی آئے اور نکاح کے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اس کے نکاح یا طلاق کے ارادے کو ریشنلائز کرنے کے لیے نہیں فرمایا. مطلب وجہ سن کے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو جسٹیفائی کرو، اس کو ثابت کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بھی طلاق لینے کی اجازت دے دی جس کو اپنے شوہر کی شکل پسند نہیں تھی. کیونکہ بات شکل کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ دو انسانوں کی آپس میں نہیں بن رہی، چاہے وجہ کوئی بھی ہو. اگر دو انسان الگ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو الگ ہونے سے دین نہیں روکتا. یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے نتائج ہوتے ہیں اور اسے ان کو ذہن میں رکھ کے یہ فیصلہ لینا چاہیے. اور ان گھر بسانے کی ساری باتوں کا کیا جو بچپن سے ہم لڑکیوں کو پڑھائی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ شادی مشکل ہے اور طلاق بھی، کسی کے ساتھ رہنا مشکل ہے اور تنہا زندگی گزارنا بھی، بے اولادی مشکل ہے اور اولاد کو پالنا بھی. آپ نے صرف اپنی مرضی کی مشکل چننی ہے. آپ کس مشکل کے ساتھ رہ سکتی ہیں، ایک پرتشدد شوہر کے ساتھ یا تنہا لوگوں کی باتوں اور الزاموں کے ساتھ. اس سے محض سر ہلا دیا. اسے معلوم تھا وہ کس مشکل کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی. لیکن میں خوف زدہ ہوں اپنے شوہر سے، اپنے آپ سے. اس نے میرے اوپر سحر عشق کیا تھا. اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا اور میرا دل پھر سے اس کے بہکاوے میں آ گیا تو. وہ واقعی خائف لگ رہی تھی. شیخ رائد نے گہری سانس لی. انسانی جسم کی یادداشت دماغ کی یادداشت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. گلا خراب ہو جائے تو تندرست ہونے کے بعد بھی ہم کئی دن ٹھنڈا پانی نہیں پیتے. کسی سوئچ سے کرنٹ لگے تو کئی ہفتے اس سوئچ کے قریب نہیں جاتے. دماغ بھول جائے، جسم نہیں بھولتا. ایسے ہی جادو کے مریض کا جادو ایک دفعہ اتر جائے تو جسم کو معلوم ہو جاتا ہے. ہمارا جسم زیادہ حساس ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہی تھی. جی ہاں، جسم جادو کو پہچاننے لگتا ہے کیونکہ جادو اسی کے راستے انسان کے اندر داخل ہوا تھا. جسم جادو کو پہچانتا ہے. وہ جب بھی جادو کے شر کے قریب جائے گا وہ الرٹ ہو جائے گا، چونک جائے گا. وہ آپ کی عقل کو اشارہ دے گا. اس کو انگریزی میں ہم وائب محسوس کرنا بھی کہتے ہیں. یہ وائب دراصل جسم کا اشارہ ہوتا ہے. مجھے اپنے جسم کے اشارے سمجھنے ہیں. انہوں نے آزمات میں سر ہلایا. لوگ جادو کی قید سے دو طرح سے نکلتے ہیں. یا وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ذکر اور دعا میں کثرت کرتے ہیں تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ان سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہوتی ہے جو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ ان کے اوپر بندھا جادو کھول دیتا ہے. ان دونوں صورتوں میں انسان کی حسیات تیز ہو جاتی ہیں. یہ وہ محسوس کر لیتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے، جو دیکھ سکتے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، ایسی آوازیں سن سکتے ہیں جو بولی نہیں گئی ہوتی. کیا جادو سے گزرنے والی ہر شخص کی حسیات تیز ہو جاتی ہیں؟ نہیں. جو جسم کے اشارے نظر انداز کرتے ہیں ان کی حسیات کن چھڑی کی طرح زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں ترک کرتے ان کی مزید تیز ہو جاتی ہیں. انہیں دھوکے باز کا دھوکہ اس کے قدموں سے پہلے اندر آتا دکھائی دیتا ہے. وہ جادو کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سونگھ لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر رائد جو جادو سے ڈرتے ہیں. میں ڈرتی ہوں جادو سے، اپنے شوہر سے. اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں. ٹوٹا بک شیلف، زخمی پڑا زیاد، اس کی کن پٹی سے نکلتا خون، اسے سب یاد آنے لگا. خوف جادو کی خوراک ہے. جادو کو مارنے کے لیے اس کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے. اسے خوف نہیں ملے گا تو وہ خود مر جائے گا. اور خوف کیسے ختم ہوتا ہے؟ انسان ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا. وہ وہاں سے اٹھائی لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ انسان خوف کو کیسے سمجھ سکتا ہے. خوف تو خوف ہوتا ہے، ہر وقت پیچھا کرتا رہتا ہے. وہ اپارٹمنٹ میں واپس آ گئی اور کام پہ جانے کے لیے تیار ہونے لگی. اب وہ خوف زدہ نہیں ہوگی. کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے. وہ نئی زندگی شروع کرے گی. وہ بار بار خود کو یقین دلاتے ہوئے دہرا رہی تھی.
اپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے اسے بلا کر یقین آنے لگا تھا اور سامنے نگینہ بیگم موجود تھیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کے ایپیسوڈ ادھر ہی اینڈ ہوئی، اور نگینہ بیگم سے کیا بات ہوئی وہ تو آپ لوگوں کو اب کل ہی پتہ چلے گا۔ تو جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔